اللہ اکبر۔ میں یہ بات کہنے کے اوپر حق بجانب ہوں کہ اگر ایک نواسہ رسول ہے نا، ایک نواسہ رسول ہے تو دوسرا خسر رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک کو رب کائنات جل وعلا نے میرے نبی کو دیا ہے تو دوسرے کو میرے نبی نے رب سے مانگا ہے۔ ایک اگر عطائے خدا ہے تو دوسری مراد رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک داماد رسول ہے تو دوسرا مراد رسول ہے۔ قابل توجہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی قلم تڑپ اٹھی بلند آواز سے کہ یہ سبحان اللہ۔ آپ کہنے لگے قابل توجہ، میرے دوستو ذرا توجہ کیجئے گا، ساؤنڈ والے بھائی بھی ذرا توجہ فرمائیں بلند آواز سے کہ قابل توجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی قلم تڑپ اٹھی۔ آپ کہنے لگے کہ ہوتے جو نبی کوئی میرے بعد تو فاروق، ہوتے جو نبی کوئی میرے بعد تو فاروق، اس کا ہے یہ فرما کہ جو خیر بشر ہے، اور کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی۔ حضرت یہ شعر ایسے ہے قابل توجہ کہ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے۔ قابل توجہ حضرت توجہ کیجئے گا، حضرت صدیقی ہیں قابل توجہ، اپنی نسبت صدیقی کے ساتھ متعین کر لی ہے۔ حضرت کی توجہ چاہوں گا کہ قابل توجہ ہر سلسلہ فیض میں چمکے تیرے موتی، ہر سلسلہ فیض میں چمکے تیرے موتی، کوئی ہے مجدد تو کوئی گنج شکر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ میرے دوستو جس نے ایک بار میرے نبی کو دیکھا نا، اس کی شان یہ ہے کہ قیامت والے دن سارے غوث کتب ابدال کئی سال 50 سال 100 سال تک عبادت کرنے والے صف میں پیچھے میرے نبی کے وہ غلام جنہوں نے لمحے بھر کے لیے میرے نبی کو دیکھا پہلی صف میں کھڑے ہوں گے، پہلی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اس لیے کہ مجھے کہنے دیجئے، حضرت مدرس ہیں قابل توجہ، تصدیق کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، عین الیقین، حق الیقین اور علم الیقین۔ علم الیقین جسے سن کر یقین کر لیا، حق الیقین تجربے کی بنیاد پر یقین کر لیا۔ اب ایمان بھی تصدیق قلبی کا نام ہے، لیکن یاد رکھ تصدیق میں سب سے اعلیٰ قسم عین الیقین یعنی آنکھوں سے دیکھنے کی ہے۔ میں نے پوچھا مولا یہ تیرے نبی کے غلام سب سے آگے کیوں چلے گئے؟ کہا تم نے سن کر ایمان لایا، ارے انہوں نے ایمان کو آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے ایمان کو آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے دوستو یہ حضرت مولا عمر اور میرے نبی کے غلاموں کی شان ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قابل توجہ، اب بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ قابل توجہ میرے رب کائنات جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، میرے رب کا قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ
میرے رب کا قرآن کہتا ہے وہ جو پہلے ہیں سب سے پہلے سبقت کرنے والے، سب سے پہلے سبقت کرنے والے کون؟ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کائنات جل وعلا کی بارگاہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگ لیا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے پہلے مولا عمر کا نام لیا، رب نے فرمایا سونیا جدا نا تسی پہلے لے لیا اسی ہوئی توانو عنایت کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا، رب کائنات جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید میں انتخاب کر دیا، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لوگوں جو پہلے ایمان لانے والے، ایمان میں سب سے پہلی سبقت لے جانے والے مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں، اللہ رب العزت جل وعلا نے مہاجرین کا ذکر پہلے کیا کیونکہ جناب مولا عمر، مولا صدیق، جناب عثمان غنی، جناب مولا مرتضی مشکل کشا سارے میرے نبی کریم علیہ السلام کے وہ غلام ہیں جنہوں نے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ ہجرت کا وہ صحرا اپنے سر پر سجا لیا۔ میرے دوستو ذرا توجہ کرنا، یاد رکھنا میرے اور تیرے انتخاب میں دھاندلی ہو سکتی ہے، میرے اور تیرے انتخاب میں ریگنگ ہو سکتی ہے، میرے اور تیرے انتخاب جھوٹ پر مبنی ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا رب کائنات جل وعلا نے مولا عمر کا انتخاب جن لوگوں کے ہاتھ میں دیا ان لوگوں کے انتخاب میں کبھی دھاندلی نہیں ہو سکتی، ان کے انتخاب میں کبھی دھاندلی نہیں ہو سکتی۔ میرے دوستو میرے اور تیرے انتخاب میں دھاندلی ہو سکتی ہے، لیکن مولا عمر جیسے لوگوں کے انتخاب اور انتخاب کرنے والے کون ہیں؟ میرے نبی کے وہ غلام جن کے بارے رب کا قرآن کہتا ہے رب ان سے راضی ہے، یہ رب سے راضی ہے، انہیں رب نے اتنی شان عطا فرمائی ہے۔ میرے اور تیرے انتخاب میں دھاندلی ہو سکتی ہے، اور پاکستان میں دھاندلی کون نہیں سمجھتا کہ انتخاب میں ہوتی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے دوستو توجہ کیجئے گا، رب کائنات جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہم سب کو بتا دیا، لوگوں یاد رکھنا میرا اور تیرا انتخاب جھوٹ پر مبنی ہو سکتا ہے پر میرے نبی کے غلاموں کا انتخاب سچا ہے۔ میرے اور تیرے نبی کے غلاموں ہی نے منتخب کیا جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو۔ آئیے توجہ کیجئے گا، رب کائنات جل وعلا کا قرآن قابل توجہ۔ میرے رب کائنات جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ میرے رب کائنات جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید میں انسان کی تخلیق کے مراحل بیان فرما دیے، فرمایا سب سے پہلے میں نے انسان کے لیے نطفہ تیار کیا، نطفے سے پھر میں نے لوتھڑا بنایا، لوچتڑے سے میں نے گوشت تیار کیا، پھر میں نے ہڈیاں بنا دی، ثم کسونا العظام لحما فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں کے اوپر میں نے گوشت چڑھا دیا۔ جب یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل ہوئی، رب کائنات جل وعلا کا فرمان یہاں تک میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا دیا گیا، فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ جب میرے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے سامنے یہ اعلان فرمایا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بیان فرمائی، اس مقام پر میرے نبی کریم علیہ السلام نے آیت کو موقوف کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، حضرت عمر کی زبان سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔
یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کا آیت کا توقف ہو گیا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، یہاں تک رک گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میرے نبی نے یہ آیت پڑھی نا تو حضرت عمر کی زبان سے نکلا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان قابل توجہ، ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ کلمات نکلے، ادھر جبرائیل امین آسمان سے دوبارہ آ گئے، عرض کرتے نے سونےو جڑے مولا عمر نے لفظ زبان وچوں کڈے نے رب کائنات نے پسند فرما لے نے، رب انہاں نو قرآن دی آیت دا حصہ بنان دا اعلان پیا فرمانا۔ رب انہیں قرآن کی آیت بنانے کا اعلان کرتا ہے، رب انہیں قرآن کی آیت بنانے کا اعلان کرتا ہے۔ میرے دوستو یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ مُحَدَّثٌ وَمُحَدَّثٌ فِي أُمَّتِي عمر بن خطاب، لوگوں ہر امت میں ایک ایسا مرد کلندر ہے جس کی زبان پر میرا اللہ بولتا ہے، اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے جس کی زبان پر میرا اللہ بولتا ہے اس مرد کلندر کا نام عمر بن خطاب ہے، اس مرد کلندر کا نام عمر بن خطاب ہے۔ میرے دوستو غور فرمائیے، یہ مولا عمر کی شان ہے۔ ادھر حضرت عمر نے کلمات بیان فرمائے نا، ادھر رب کائنات جل والا، خدا کی قسم اب تو کیا کرے گا، قرآن سے یہ لفظ بھی نکال دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں کتنی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو میرے رب نے نازل فرما دیا۔ گویا رب کائنات جل والا بتانا چاہتا ہے عمر میرے نبی کا وہ غلام ہے کہ عمر کی رائے کو کم تر مت سمجھنا، میں اسے قرآن کی آیت بنانے کا اعلان کرتا ہوں۔ میرے رب نے اسے قرآن کی آیت بنانے کا اعلان کر دیا۔ اب بھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے اوپر بھونکے، میں سمجھتا ہوں وہ اپنی نسل کا پتہ لگائے، اس لیے کہ مولا عمر کی ذات پر بھونکے گا وہی کہ جس کی نسل کسی نہ کسی حوالے سے کوئی غیر متعارف ہوگی۔ رب کعبہ کی قسم مولا عمر تو وہ ہیں جن کے قصیدے مولا علی بھی بیان فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قابل توجہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس گلدستے کے خوبصورت پھول جن کے متعلق میرے اور آپ کے نبی کریم نے اعلان فرما دیا، قابل توجہ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قابل توجہ میرے اور آپ کے نبی کریم نے اعلان فرما دیا، فرمایا انا مدینۃ العلم علی، انا مدینۃ العلم ابو بکر اساس ہوا، انا مدینۃ العلم عمر حیطان ہوا، انا مدینۃ العلم عثمان سقف ہوا، الا مدینۃ العلم علی بابھا۔ میرے نبی کریم نے اعلان فرما دیا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کے ستون ہے، میں علم کا شہر ہوں، عمر اس کی دیواریں ہیں، میں علم کا شہر ہوں، عثمان اس کی چھتیں ہیں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یاد رکھ میرے نبی کریم نے اپنی ذات اقدس کے بعد اپنی جانشینی کا محل مکمل تعمیر فرما دیا۔ قابل توجہ جیسے میرے نبی نے اعلان فرمایا نا کہ میری اور سابقہ انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک محل ہے، اس کی ساری خوبصورتی جس قدر بھی ہے لوگ اس سے بڑا لطف لیتے ہیں، طواف کرتے ہیں لوگ اس کا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے آ کر اس اینٹ کو کی جگہ کو پر کر کے نبوت کے محل کو مکمل کر دیا ہے۔ یہی وہ اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے میرے اور تیرے لیے اپنے بعد جانشین رسول کے لیے بھی محل تعمیر فرما دیا، محل تعمیر فرما دیا اور اعلان کر دیا کہ میرے دوستو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک سے کیا بات ہم سب کو درس دیتی ہے کہ میرے حضور کی ذات اقدس کی شان اور میرے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی شان، اسے ایسے ہی میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ قابل توجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ سنیے گا، آج ذرا توجہ کرنا، میرے نبی کریم علیہ
الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ نسبت دیکھیے، محبت تو دیکھیے۔ جب میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کعبۃ اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے، حجر اسود کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے حجر اسود سن لے، تو پتھر ہے، میں تمہیں کبھی نہیں چومتا، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے رسول تجھے چوم کر گئے ہیں۔ اس لیے کہ مولا عمر یہ جانتے تھے، مولا عمر یہ جانتے تھے کہ یہ کعبہ بھی میرے نبی کی ذات اقدس کی گھر کی دہلیز پہ آ کر میرے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے خیرات لینے والا، اس کو سجانے والے میرے نبی، اسی کو عاشق کی قلم تڑپ اٹھی۔ عاشق کیا خوب کہنے لگا کہ جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے۔ سبحان اللہ نہیں آخنا کدھر ثواب نہ ہو جاوے یار، زور نہ لاکھو نا سبحان اللہ۔ قابل توجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا، اے حجر اسود رب کعبہ کی قسم ہے، اگر تجھے میرے نبی چوم کرنا گئے ہوتے میں تجھے کبھی نہ چومتا، اس لیے کہ مولا عمر یہ جانتے تھے کہ جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، یہی کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے، کیونکہ بروز حشر خدا کہہ دے گا یہ بندوں سے۔ ساؤنڈ والے تھوڑا ماحول بنائیے گا، قابل توجہ بروز حشر خدا کہہ دے گا یہ بندوں سے، بروز حشر خدا کہہ دے گا یہ بندوں سے، کیا کہ جو مصطفیٰ کو نہ مانے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے۔ آہا قابل توجہ میرے حضور کو خود سا سمجھنے والے، تو ہے تیرے عقیدے پر تم میرے نبی کو اپنے جیسا کہے۔ حضرت توجہ کرنا، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت یہ ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب بھی کوئی بیمار میرے پاس آتا میں اپنے نبی کا بال مبارک پانی میں ڈبو کر نکال کے پانی پلا دیتی، بیمار کی بیماری دور ہو جاتی۔ اب بھی تو کہے کہ نبی ہم جیسا ہے، خدا کی قسم میرے نبی کے بال مبارک پر کروڑوں جانے قربان ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ قابل توجہ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت فرماتی ہیں، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طیالسی جبہ جس کو میرے نبی کریم نے ذیبتن فرمایا، جب بھی کوئی بیمار میرے پاس آتا میں نچوڑ کر اس بیمار کو پانی پلا دیتی، رب اس کی بیماری دور فرما دیتا۔ تو کہے میرا نبی میرے جیسا ہے، قابل توجہ نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، کچھ تو ذرا غیرت ایمانی اپنے اندر پیدا کر۔ آج ذرا تجھے شاعر ہدایت دے رہا ہے، شاعر کی بات پر ذرا غور کر لے کہ میرے حضور کو خود سا سمجھنے والے، میرے حضور کو خود سا سمجھنے والے، ارے تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے؟
اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنیے بلند آواز سے کہیے نا سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک سنیے. آپ نے اپنے دور خلافت کے اندر ساری رعایا کو جمع فرمایا. فرمایا کنتم اذل الناس فاعزكم اللہ برسولہ. لوگوں تم ذلیل تھے, تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ تھا, تمہاری کوئی قیمت نہ تھی. حضرت عمر کہنے لگے لوگوں سنو سنو, اگر رب نے تمہیں عزت دی ہے تو تمہارے نبی کے دامن اقدس سے دی ہے. اللہ اکبر. مجھے کہنے دیجئے کہ میرے حضور کو خود سا سمجھنے والے, میرے حضور کو خود سا سمجھنے والے, ارے تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے. قابل توجہ, قابل توجہ. اور اگلا شعر کوئی یہ نہ کہے کہ مولا عمر کا ذکر کیا مولا حسین کو بھول گئے. نہ نہ ہم مولا علی کو بھی نہیں بھولے, لیکن 5 سے پہلے مولا عمر کا ذکر, 5 کے بعد مولا حسین کا ذکر, 5 سے پہلے مولا عمر کا ذکر, 5 کے بعد مولا حسین کا. میں نے کہا سن, تو کربلا کی مٹی کو قابل شفا جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ کہا جی جانتا ہوں. میں نے کہا تو پھر کربلا والی شفا دیتی ہے تو میرے رسول کے مدینے کی مٹی بھی تو شفا دیتی ہے نا. تو یہ بتا حسین کربلا میں ہے, میرا عمر کہاں ہے؟ اللہ اکبر. میرا عمر کہاں ہے بتا تو صحیح. تو پھر مجھے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی بات یاد آ گئی. فرمایا نام آنے سے نہ سبحان اللہ نہیں آخنا کدھر ثواب نہ ہو جاوے. اے قابل توجہ, غور تو کرو نا, غور تو کرو. اگر کربلا کی مٹی شفا دیتی ہے تو مدینے کی کیوں نہیں دیتی؟ میں تو کہتا ہوں مدینے ہی کا صدقہ ہے جو کربلا والی بھی شفا یاب بنی ہے. یہ مدینے کا فیضان ہے. تو سن, اے کربلا میں حسین ہے, یہ بتا مولا عمر کدھر ہے؟ اللہ اکبر. یہ بتانا مولا عمر کہاں ہے؟ اللہ اکبر. اگر تجھے سمجھ میں نہیں آتی تو میں تجھے پیر نصیر الدین نصیر کی بات سنا دوں. پیر نصیر الدین نصیر صاحب کہتے ہیں کہ نام آنے سے, نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے, نہ جانے کیوں بگڑتا ہے, وہ پہلو میں سلائے ہوئے. میں نے کہا یہ بتا اگر حسین کربلا میں ہے تو مولا عمر کدھر ہے؟ حسین کا پتہ کربلا ہے, مولا عمر کا پتہ کدھر ہے؟ صرف مدینہ میں نہیں ہے, اوے روزہ تم ریاض الجنہ میں بھی نہیں ہے. اس جگہ کا مولا عمر کا تعارف ہے جو عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے. جی یاد رکھیے گا. اور جہاں کا خمیر ہوتا ہے لوٹتا بھی بندہ ادھر ہی ہے نا, لوٹتا بھی بندہ ادھر ہی ہے. تو گویا پتا چلا عمر کا خمیر بھی میرے نبی سے جڑا ہوا تھا, عمر کا خمیر بھی میرے نبی سے. تو پھر مجھے بلند آواز سے کہنے دیجئے کہ نام آنے سے, نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے, وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. اور ساری دنیا کے مسلمان میرے نبی کے عاشق مدینہ طیبہ میں پہنچ کر یہ عرض کرتے ہیں, کیا عرض کرتے ہیں, کیا عرض کرتے ہیں کہ ایک جھلک آج دکھا, کیا عرض کرتے ہیں کہ ایک جھلک آج
دکھا گنبد خضرا کے مکی. میں نے کہا تو یہ عرض کرتا ہے زید عمر بکر چڑے جاندے نے میرے نبی دے عاشق او جا کے میرے نبی کریم دی بارگاہ دے اندر یہ عرض کردے نے یاد رکھ تسی ایتھوں جا کے عرض کردے ہو تے میرا مولا عمر آپ دے پہلو دے اندر ہے. اللہ اکبر. او عمر نیڑے میں یا تسی؟ اللہ اکبر. ویسے تو خدا دی قسم ہے امام بصیری کسی بھی جگہ دنیا کے کسی کونے میں میرے نبی کو پکارے نا کوئی کربلا والوں نے بھی میدان کربلا سے پکارا ہے یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. ہاں لوگوں کو آج تکلیف ہوتی ہے یا رسول اللہ مدد کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا تو نہیں بتائے گا, تو نہیں بتائے گا. صاحب البیت ادرا بما فی ہے. حضور صاحب البیت ادرا بما فی ہے. اور گھر والا گھر کی بات اچھی بتاتا ہے نا, اور گھر والا گھر کی بات اچھی بتاتا ہے یا غیر گھر والا؟ میں پوچھتا ہوں بتا تو صحیح, وہ حضور کے گھر والوں نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر میرے نبی سے مدد کیوں مانگی ہے؟ میرے نبی سے مدد مانگی نا حضرت امام زین العابدین نے یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین فی الموقب والمزدحم. اللہ اکبر. اے اللہ کے پیارے نبی دو جہانوں پہ رحمت فرمانے والے آج امام زین العابدین پر بھی اپنے کرم کی بارش فرمائیے. کہاں کھڑے ہو کر مانگا؟ اللہ اکبر. تو پھر مجھے کہنے دیجئے لوگوں دنیا کے اندر جتنے بھی عاشق پہنچ گئے میرے نبی کریم کی بارگاہ میں سارے جا کر میرے نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ جھلک آج دکھا, ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی. ارے کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں. یہ مولا عمر کا پتہ ہے. اب کوئی میرے نبی سے جدا کرے نا مولا عمر کو, قابل توجہ. کہاں پھرتا ہے؟ تاریخ پہ ایمان نہ رکھ, اس پہ ایمان رکھ جو میرے رسول نے فرمایا ہے. اور میرا سنی کا مقدر اتنے شان والا ہے, سنی تاریخی ایمان نہیں رکھتا, سنی مدنی ایمان رکھتا ہے, مکی ایمان رکھتا ہے. بہت سارے لوگوں نے کیوں حضرت تاریخ کو اپنے لیے بہت بڑی دلیل بنا لیا ہے, تاریخ میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. میں نے کہا خدا کی قسم تو کربلا کے بعد حسین کو مانتا ہے نا؟ ہائے ہائے یہ جملہ ضائع ہو گیا نا, تو پھر بات نہیں بنے گی. قابل توجہ. میں نے کہا سن, تو حسین کو کربلا کے بعد مانتا ہے. سنی تیری اور سنی کی سوچ میں فرق یہی ہے, تو حسین کو کربلا کے بعد مانتا ہے. سنی حسین کو اس وقت سے مانتا تھا جب وہ نبی کی آغوش میں پل تجھے حسین کربلا کے بعد سمجھ میں آیا, تجھے حسین کربلا کے بعد سمجھ میں آیا. خدا کی قسم مجھے تو اس وقت ہی سمجھ میں آ گیا تھا کہ جب حضور نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. تو حسینی بنتا, خدا کی قسم نہیں, تو حسینی نہیں ہے. اللہ اکبر. حسین کو تو آج ماننا شروع ہوا. اگر خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر کربلا نہ بھی ہوتا تب بھی حسین میرا ایمان تھا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں رب نے پہلے فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. میرے حضور نے پہلے فرما دیا تھا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. آج تجھے مولا فاروق کے ماننے والے حسین کی شان بتاتے ہیں. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. قابل توجہ, قابل توجہ. میں اسی پیرائے کے اندر اسی وزن کے اوپر شعر پڑھنے لگا ہوں, اسی وزن کے اوپر شعر پڑھنے لگا ہوں کہ سونا کے نیزے پہ قرآن علی کے پیارے نے, سونا کے نیزے پہ قرآن علی کے پیارے نے, سونا کے نیزے پہ قرآن علی کے پیارے نے,
بتا دیا کہ فنا کیا اور بقا کیا ہے۔ اور اگلا شعر خدا کی قسم سینے میں اترنے کے لائق ہے، قابل توجہ۔ آؤ تمہیں بتاتے ہیں کہ حسین کی شان سنی کیسے بیان کرتا ہے۔ قابل توجہ۔ حسین پڑھ جو رہا تھا قرآن نیزے پر، حسین پڑھے جو رہا تھا قرآن نیزے پر، حسین